اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظمی وائس کے معزز سبسکرائبر، الناصر سلطان صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں ایک متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے کرد خاندان میں پیدا ہوئے۔ مصر کی فتح اور صلیبیوں کے مقابلے میں آنے سے پہلے کوئی اس بات کا اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ نونہال بیت المقدس کا فاتح اور عالم اسلام کا محافظ ثابت ہوگا۔ اس کی قسمت میں وہ سعادت لکھی ہے جو بڑے بڑے عالی نسب شرفا اور صلحاء کے لیے قابل رشک ہے۔ صلاح الدین ایوبی 17 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ نور الدین زنگی کے دربار میں آئے، اور ان کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کا چچا اسد الدین شیر کو پہلی بار 1163 میں انہیں مصر کے خلاف اپنی پہلی مہم میں ساتھ لے گیا۔ سن 1169 میں جب زمام مملکت سلطان کے ہاتھ میں آئی تو یہ خیال ان کے دل و دماغ میں جم گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ راحت و عیش کا کوئی جوڑ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے معتمد خاص قاضی بہاءالدین شداد لکھتے ہیں، حکومت کی بھاگ ڈور ہاتھ میں آ جانے کے بعد دنیا ان کی نظر میں ہیچ ہو گئی۔ شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں موزن ہوا، عیش و تفریحات سے منہ موڑ لیا اور ایک سنجیدہ و جفا کش زندگی اختیار کی۔ جہاد کی محبت اور عشق ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا تھا اور ان کے قلب دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہی ان کا موضوع گفتگو تھا اور اسی کی تیاری میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی مدد کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ ساحل کو صلیبیوں سے پاک کرنے کے بعد ملک کو تقسیم کر کے خود یہاں سے رخصت ہو جاؤں اور سمندر میں سفر کر کے یورپ کے جزائر تک پہنچوں، ان مغربیوں کا وہاں تک تعاقب کروں کہ روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہ جائے یا میری جان اس ارادے میں کام آ جائے۔ میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایسی غمزدہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑا دوڑاتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کو آزاد کرانے کی قسم کھا چکا تھا، چنانچہ وہ مصر سے فاطمی خلافت کے خاتمے اور اندرونی سازشوں کا قلعہ کما کرنے کے بعد بعجلت تمام فلسطین آیا، اور 1187 کو حطین کے مقام پر وہ فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں ذلت آمیز شکست کے بعد صلیبیوں کے پاؤں ارض مقدس سے اکھڑ گئے اور حطین کی فتح مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی فتح کا دروازہ ثابت ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں 30,000 جانیں کام آئیں۔ ٹوٹی ہی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے تھے جس طرح پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے خربوزے کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ جو عیسائی زندہ بچے وہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ بعض اوقات ایک مسلمان 30 عیسائی سپاہیوں کو جنہیں اس نے خود گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جا رہا ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ میں اپنا خیمہ نصب کرانے کے بعد قیدی پیش کرنے کا حکم دیا۔ عیسائیوں کے سالار اور بادشاہ جو اس جنگ میں گرفتار ہوئے تھے سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے۔ سلطان نے بیت المقدس کے حاکم گائی کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور شہزادہ اریات والی کرک کی طرف بالکل توجہ نہ کی۔ سلطان نے گائے کو پیاسا دے کر اسے ٹھنڈے پانی کا پیالہ دیا۔ اس نے کچھ پانی پیا اور بچا ہوا پانی شہزادہ اریات کو دے دیا۔ سلطان اگرچہ نہایت متحمل مزاج اور بردبار آدمی تھا، لیکن اس وقت انتہائی غضبناک ہو گیا اور ترجمان سے کہا کہ گائے سے کہو اسے پانی تم نے دیا ہے، میں نے نہیں دیا، کیونکہ عرب پانی اور نمک اس کو دیتے تھے جس کو معاف کر دیتے تھے۔ شہزادہ اریات، بعض مورخین نے اس کا نام ارنات اور بعض نے ریجینالڈ بھی لکھا ہے۔ سلطان کے غضبناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے عیسائی بادشاہ اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ وہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔
اور ان کی معصوم اور نابالغ بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، جنہیں بعد میں جاسوسی کی تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں منجری کے لیے بھیجتے تھے۔ شہزادہ ریاض نے بھی حجاز مقدس سے حج کی سعادت حاصل کر کے واپس آنے والے حجاج کرام کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان مظلوم اور بے کس حاجیوں نے رحم کی درخواست کی تو اس بدبخت اور سیاہ باطن نے ان سے کہا کہ نعوذ باللہ اپنے محمد سے کہو تمہاری مدد کریں۔ جب سلطان ایوبی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے منت مانی کہ اگر یہ گستاخ اس کے ہاتھ آ گیا تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ حطین کی فتح کے بعد جلدی وہ ساعت سعید بھی آ گئی جس کی سلطان کو بے حد آرزو تھی، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی اور اس کے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ پہاڑ اس کے متحمل نہیں تھے۔ 1187 27 رجب المرجب سلطان صلاح الدین ایوبی ایک خون ریز معرکے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوا اور پورے 90 برس کے بعد قبلہ اول جہاں سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، صلاح الدین ایوبی اس تاریخ کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا جس تاریخ کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ ایک عظیم الشان فتح تھی۔ بیت المقدس کی فتح سے سلطنت اسلام کو نئی زندگی عطا ہوئی۔ اس کا آفتاب اقبال گہن سے نکلا اور روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو مسرت و فرحت اور باحجت و شادمانی نصیب ہوئی۔ سلطان نے قبہ صغریٰ پر نصب صلیب اتروا دی، اسے عرق گلاب اور مشک سے غسل دیا اور نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر مسجد میں نصب کروایا۔ بیت المقدس میں 90 برس بعد جمعے کی نماز ہوئی اور اس کی فضا اللہ اکبر کے شیریں نغموں سے گونج اٹھی۔ نماز جمعے کی امامت ابو المیاد قاضی محی الدین ابن زکی نے کرائی۔ وہ بھی المناک گھڑی تھی جب سن 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ صلیبی فوجی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے اور کسی کو زندہ نہ رہنے دیا۔ زندہ رہیں تو صرف وہ نوجوان لڑکیاں جو بعد میں ان وحشیوں کی اذیت سے مری۔ بچوں کو نیزوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھانا ان کا دل پسند اور محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ مسلمان یہ سوچ کر کہ مسجد اقصیٰ تمام مذہبوں میں مقدس سمجھی جاتی ہے، وہاں قتل و غارت گری سے محفوظ رہیں گے۔ مسجد اقصیٰ میں پناہ گزین ہو گئے، جن کو یہاں جگہ نہ ملی وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصیٰ کو اپنی عبادت گاہ اور مقدس مقام کہتے تھے، انہوں نے اس کے تقدس اور احترام کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور ان مقامات پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ مسجد اقصیٰ، باب داؤد علیہ السلام اور تمام مساجد نہتے اور بے گناہ شہریوں کی لاشوں سے بھر گئی۔ 90 برس بعد جب سلطان ایوبی بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کا بدلہ لینے پر قادر تھا بلکہ حق بجانب تھا، لیکن اس نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے نہتے شہریوں سے جو مسلمانوں پر ڈھائے گئے تمام مظالم میں برابر کے شریک تھے، انتقام لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ تمام عیسائی 40 دن کے اندر اندر فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار زر فدیہ ادا کر کے شہر سے سلامتی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ 10,000 عیسائیوں کا فدیہ خود سلطان نے ادا کیا اور بہت سے شہریوں کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ مشہور عیسائی مورخ لین پول سلطان کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے، سلطان نے اپنے آپ کو ایسا عالی ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کیا جب اس کی فوجیں صلیبی افواج سے یروشلم کا قبضہ لے رہی تھیں۔ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا جس میں کسی عیسائی پر زیادتی کی گئی ہو۔ بیت المقدس کی ذلت آمیز شکست اور اس پر مسلمانوں کے قبضے نے پورے یورپ پر زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پاپا روم نے صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا اور سارا یورپ بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے پر امڑ آیا، جس میں عیسائیوں کے تمام مشہور بادشاہ اور جنگجو شامل تھے۔ اپنے مقدس فریضے سے عہدہ برآ ہو کر عالم اسلام کو صلیب کی غلامی کے خطرے سے محفوظ کر کے عظمت اسلام کا یہ پاسبان، ہلال نو کی درانتی سے فصل صلیبی کاٹنے والا سلطان شام و مصر 57 سال کی عمر میں مارچ
سن 1193 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ سلطان نے اپنے ترکے میں 1 دینار اور 37 درہم چھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ زمین، باغ، جائیداد اور سونا چاندی کچھ بھی نہیں تھا۔ تہجیز و تکفین کا سارا انتظام قاضی الفاضل نے کیا۔ قاضی الفاضل محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے جسد خاکی کو قلعہ منصورہ دمشق میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، مگر آج عالم عرب کی نااتفاقی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے مسجد اقصی پر یہودی قابض ہو چکے ہیں۔ پون صدی سے مسجد اقصی یہود کے قبضے میں حسرت و یاس اور غم و اندوہ کی تصویر بنی 57 اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت اور 1.5 ارب مسلمانوں سے ان کی غیرت پر سوال اٹھا رہی ہے۔